جس طرح عاملیت کی ہر شکل ملک و قوم کے لیے زہر قاتل ہے، اسی طرح ماشاء اللہ چاہے سول ہو، فوجی ہو یا جوڈیشل، اس کی وجہ سے نظام حکومت اور مملکت کی چولیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ تاہم پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس کی جو ہی ایک طرح کے مارشل لا سے جان چھوٹتی ہے تو دوسرے قسم کا مارشل لا مسلط ہو جاتا ہے، جیسا کہ 2000 کے عشرے کے آخر میں پرویز مشرف کے فوجی مارشل لا کے اختتام کا آغاز چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے جوڈیشل مارشل لا سے ہوا اور مملکت خداداد کا نظام میں ایک نئی قسم کی ٹھونس دھاندلی تلی کچلا جاتا رہا، جس نے بظاہر آئین اور قانون کی سربلندی کا پرچم اٹھا رکھا تھا۔ چینل 24 کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی والے نواز شریف کی طرز حکمرانی پر سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی وقتی کستے ہیں تو نون لیگ والے عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار کو بدترین شخصی عاملیت کی مترادف قرار دیتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو یہ مملکت ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی مارشل لا کی زد میں ہی رہی ہے۔ آج کل حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، اسے ناقدین ایک بار پھر جوڈیشل مارشل لا سے تعبیر کر رہے ہیں اور یہ پیشگوئیاں کی جا رہی ہے کہ اس بار 2000 کے عشرے کے آخر والے تلخ تجربے کی ایک ریورس انجینئرنگ ہونے جا رہی ہے، یعنی 16 سال پہلے معاملہ فوجی مارشل لا سے جوڈیشل مارشل لا کی طرف گیا اور آج ملک کے جو حالات ہیں وہ جوڈیشل مارشل لا سے فوجی مارشل لا کی طرف جانے والی بات نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد فوجی مارشل لا کو جوڈیشل مارشل لا سے بھی طرفیار کرتی ہے۔ ان کے موقف میں خاصا وزن بھی ہے کہ فوجی مارشل لا میں آمرانہ فیصلے کرنے والی اتھارٹی سامنے ہوتی ہے اور اپنے فیصلے کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے، لیکن جوڈیشل مارشل لا ایک طرح کا پراکسی مارشل لا ہوتا ہے کہ عملیت مسلط تو کی جاتی ہے لیکن بھیس بدل کر اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری بھی نہیں دی جاتی۔ بعض کیسز میں تو جوڈیشل مارشل لا کو گلیمرائز کر کے حق گوئی کا مقدس لبادہ پہنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بھٹو کی پھانسی پر دستخط کر کے اس قلم کا تحفہ چیف جسٹس مولوی مشتاق نے چودھری ظہور الہی کو دیا، لیکن اس فیصلے کی تمام تر ذمہ داری فوجی عامر صدر ضیاء الحق پر ڈال دی گئی۔ نواز شریف کا اقامہ نکال کر اسے سیاست اور حکومت سے باہر کرنے والے جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس ثاقب نثار تھے، جنہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام سے ایک طرح کا جوڈیشل مارشل لا نافذ کر رکھا تھا، لیکن اس فیصلے کا سارا ملبہ اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا گیا۔ آدھی رات کو عدالت جسٹس عطا من اللہ اور ان کے رفقائے کار میں کھول کر عمران خان کو گھر بھیجا، لیکن اس جوڈیشل مارشل لا کا سارا ملبہ عالمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال دیا گیا۔ آج مخصوص نشستوں کے کیس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جج ایکسٹینشن لینے کے چکر میں تھا اور دوسرا ایکسٹینشن روکنے کے چکر میں۔ اس چکر میں اصل آئینی تنازع گھن چکر بن گیا۔ فیصلہ نہ اس فریق کے حق میں آیا جس کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشست دی تھی، اور نہ ہی اس فریق کے حصے میں آیا جس نے سپریم کورٹ میں اپیل کر کے یہ نشستیں مانگی تھیں، بلکہ تھرڈ پارٹی کو دے دی گئی جو فریق میں مقدمہ ہی نہیں تھا۔ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی اشاروں پر ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی ذمہ داری ہمیشہ فوج، بیوروکریسی اور سیاستدانوں پر ڈالی جاتی رہی ہے، لیکن ان اصل کرداروں کے بیرونی رابطوں کے حوالے سے کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ جو پھانسی پر دستخط والا قلم تحفے میں دیتے ہیں یا اقامے پر نااہل کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی عالمی سازش کا حصہ ہونے کے الزامات کی زد میں بھی نہیں آتے۔